بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے ریاست علی۔ آج کی ہماری ویڈیو ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فقر پر۔ الفقر و فخری والفقر منی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس جو کائنات وجود ہے، وجہ تخلیق کائنات ہے، کائنات کا سینٹر آف گریویٹی ہے، سینٹر آف انٹریکشن ہے، آپ کے واسطے وسیلے سے نبیوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ آپ کا نام مقدس ہی حضرت آدم علیہ السلام نے عرش کی ساکھ پر دیکھا، اور اسی نام کے صدقے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ آپ کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، اور آپ سے محبت اللہ سے محبت ہے۔ آپ کی ذات اقدس ہی کائنات کا فخر ہے، مگر آپ علیہ السلام کو اگر کسی چیز پر فخر ہوگا تو وہ کوئی چھوٹی یا عام چیز نہیں ہوگی۔ یقیناً آپ کا فخر کائنات کی عظیم چیز ہوگی۔ آپ علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے کہ فقر جو ہے یہ میرا فخر ہے۔ ایک جگہ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کے لوگ بنی اسرائیل کے نبیوں کی گواہی دیں گے۔ یقیناً وہ لوگ کوئی خاص لوگ ہوں گے یا خاص امتی ہوں گے جن کے پاس امتی ہونے کی سرٹیفکیٹ ہوگی، کیونکہ میرے جیسے امتی تو بنی اسرائیل کے انبیاء کے گواہ نہیں ہو سکتے۔ ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ مومن کی فراست سے ڈر کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ آخر وہ کون لوگ ہیں جو اللہ کے نور سے روشن ہیں اور اللہ کے نور سے ہی دیکھتے ہیں؟ ناظرین، یہ فقیری کوئی بہت ہی خاص چیز ہے کہ جس پہ ان کو فخر ہے، جو کائنات کا فخر ہے۔ فقیری کے بارے میں بات کرنا تھوڑا مشکل اور سمجھانا اس سے بھی زیادہ مشکل ہے۔ آخر اس فقیری میں ایسا کیا ہے؟ آج اس پہ بات کریں گے۔ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے بٹن کو دبا دیجیے گا تاکہ آپ کا اور ہمارا رابطہ بنا رہے۔ یہ فقیری جو نبی محترم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مان ہے، ان کا فخر ہے، یہ آسانی سے حاصل نہیں ہوتی۔ اس کی ایک مثال حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ملتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کسی عورت نے کہا کہ جب آپ کوہ طور پر جائیں تو اللہ سے عرض کیجیے گا اور ان سے پوچھیے گا کہ کیا میرے نصیب میں اولاد ہے یا نہیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے دریافت کر کے واپس آئے تو اس عورت سے کہا کہ تمہارے نصیب میں اولاد نہیں ہے۔ کچھ عرصہ گزر جانے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت کو گود میں ایک بچے کو کھیلتے ہوئے پایا اور اس سے پوچھا کہ یہ بچہ کس کا ہے؟ اس عورت نے جواب دیا کہ یہ بچہ میرا ہے، جس پر موسیٰ علیہ السلام بہت حیران ہوئے اور کوہ طور پر تشریف لے گئے۔ جب اللہ سے سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے لیے کسی انسان کا گوشت لے کر آؤ، پھر اس سوال کا جواب پا لو گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام در در پھرتے رہے اور لوگوں سے انسانی گوشت کا سوال کرتے رہے، مگر کسی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی داد رسی نہ کی۔ کوئی شخص اپنا گوشت دینے کے لیے راضی نہ ہوا۔
انسانی گوشت کی تلاش کرتے کرتے ایک مرد کامل، مرد مومن، مرد کلندر کے پاس پہنچے۔ جب اس مرد کلندر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کو انسان کا گوشت چاہیے، تو اس انسان نے اپنے جسم کے ہر حصے کا گوشت اتار کر موسیٰ علیہ السلام کے آگے پیش کر دیا کہ پتہ نہیں اللہ کو کس حصے کا گوشت پسند آئے اور اس کی بارگاہ میں قبولیت کا شرف حاصل کر لے۔ جب موسیٰ علیہ السلام انسان کا گوشت لے کر کوہ طور پر پہنچے اور اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ، انسان تو تم بھی تھے، تم نے اپنا گوشت اتار کر کیوں نہ دے دیا؟ تو جو شخص میری رضا کے لیے اپنے جسم کا، اپنے تن کا گوشت اتار کر دے دے، تو وہ کسی بانجھ عورت کے لیے میری بارگاہ میں اولاد کا سوال کرے تو میں کیسے اس کی بات یا دعا قبول نہ کروں؟ اسی لیے کہا گیا ہے کہ فقیر کی دعا بارگاہ الہی تک پہنچ جاتی ہے اور قبولیت کا شرف پاتی ہے۔ حضرت میران بیگ نے ایک راز سے پردہ اٹھایا، بیگا بوگا کوئی نہیں، گٹھری میں سب کے لال، من کی گریا کھول نہ جانن، تاہیں پھرن کنگال۔ آپ فرماتے ہیں فقیری ایک ایسا لال یا ہیرا ہے جو ہر کسی کی گٹھری میں موجود ہے، لیکن اس گٹھری کی گریا کھولنا ہر کوئی نہیں جانتا۔ ناظرین، انسان کی زندگی میں خواہشات کا انبار لگا رہتا ہے۔ ایک خواہش پوری ہوتی ہے تو دوسری سر اٹھاتی ہے، دوسری پوری ہوتی ہے تو تیسری سر اٹھا لیتی ہے، اور یہ خواہشات کا سلسلہ چلتا رہتا ہے حتیٰ کہ انسان قبر میں پہنچ جاتا ہے، مگر خواہشات ختم نہیں ہوتی۔ مگر یہ فقیر لوگ ایک ایسی خواہش کرتے ہیں کہ جس کے بعد تمام خواہشات ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ اللہ سے اللہ کو ہی مانگ لیتے ہیں۔ ان کی یہ خواہش اتنی قد آور ہے کہ دوسری خواہشات اس خواہش کے آگے دم توڑ جاتی ہیں، اور جب ان کی یہ خواہش پوری ہوتی ہے تو یہ موتو قبلہ انتا موتو کا مصداق بن جاتے ہیں، یعنی مرنے سے پہلے مر جاتے ہیں۔ یہ اپنی میں کا جنازہ نکال دیتے ہیں۔ انسان کے اندر جو شیطانی نمائندہ ہے وہ نفس ہے، اور یہ اس نفس کے گلے پہ چھری چلا دیتے ہیں اور اپنی تمام خواہشات کو بارگاہ الہی میں سرنڈر کر دیتے ہیں۔ گرو نانک جی، جنہیں سکھ اپنا گرو، ہندو اپنا پیشوا اور مسلمان ولی اللہ مانتے ہیں، وہ ایک دن کسی خطے میں داخل ہوئے جو خطہ ایک عرصے سے قحط کا شکار تھا۔ آپ کے قدم رکھتے ہی وہ خطہ ہرا بھرا ہو گیا۔ وہاں کا راجا جب آپ سے بہت متاثر ہوا تو اس نے گرو نانک سے کہا کہ میں آپ کو کچھ دینا چاہتا ہوں۔ تو گرو نانک جی نے کہا کہ اپنا ذاتی کچھ دو۔ راجا کہنے لگا کہ میرا راج پاٹ حاضر ہے، جس پر گرو نانک نے کہا کہ وہ تمہارا اپنا نہیں ہے، تم سے پہلے وہاں تمہارے باپ دادا تخت نشین تھے، اگر وہ ان کا نہ ہوا تو وہ تمہارا بھی نہیں ہو سکتا، اس لیے کچھ اپنا پیش کرو۔ جس پر وہ راجا پریشان ہوا اور کہنے لگا کہ میرا تن من حاضر ہے۔ گرو نانک جی نے کہا کہ میں تمہارے تن کا کیا کروں گا؟ تمہارے باپ دادا کا جسم بدن نہیں رہا تو تمہارا بھی ایک دن نہیں رہے گا۔
اور تمہارے من کو لے کر میں کیا کروں گا کہ جس میں دنیا بسی ہوئی ہے، جس میں لالچ، ہرس، کینہ، بغض کے انبار لگے ہوئے ہیں، اس لیے کچھ اپنا پیش کرو۔ راجہ انتہائی پریشانی کے عالم میں کہنے لگا کہ آخر میں آپ کو کیا پیش کروں؟ جس پر گرو نانک جی نے کہا کہ یہ میں مجھے دے دو، تمہاری یہ ول، تمہاری یہ میں، تمہاری یہ مرضی تمہاری اپنی ہے۔ وہ راجہ آپ کے قدموں میں گرا اور کہنے لگا کہ آج سے کچھ بھی میرا نہیں ہے، ہر چیز آپ کی ہے۔ آخر راجہ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ میرا ذاتی اگر کچھ ہے تو وہ میری ول ہے اور میری مرضی ہے۔ تو گرو نانک جی نے کہا کہ اب جا کر تخت نشینی اختیار کر لو اور لوگوں کی خدمت کرو۔ ناظرین، ہم حج کرتے ہیں تو اپنے لیے، ہم بخشے جائیں، روزہ رکھتے ہیں تو اپنے لیے کہ ہم بخشے جائیں، نمازیں پڑھتے ہیں تو اپنے لیے کہ ہم بخشے جائیں، زکوٰۃ دیتے ہیں تو اپنے لیے کہ ہم بخشے جائیں۔ یہ سب کام ہم اپنے لیے کرتے ہیں۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اللہ کے لیے آخر کیا کیا ہے؟ ایک فقیر اکثر کہا کرتے تھے کہ یہ جو کچھ ہم کرتے ہیں یہ خود پرستی ہے، اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ خود پرستی سے نکل کر خدا پرستی کی طرف آئے۔ گرو نانک جی کا واقعہ یہ بتا رہا ہے کہ ہمارے پاس اپنا ذاتی کیا ہے جو ہم بارگاہ الہی میں پیش کر سکتے ہیں۔ ناظرین، انسان کا کام صرف اپنے نفس کو پاک کرنا ہے اور اپنے آپ کو نفس کی قید سے آزاد کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو کہ کسی قانون کا پابند نہیں ہے، بے پرواہ ہے، وہ جسے چاہے اسے فقیری سے نواز دے، جسے چاہے منبر و محراب پر بٹھا دے۔ ہمارے پاس ایک بہت بڑی مثال بشر حافی کی ہے۔ ایک دن آپ نشے کی حالت میں مے خانے سے لڑکھڑاتے ہوئے نکلے تو زمین پر گرا ایک کاغذ کا ٹکڑا دیکھا جس پر اللہ کا نام لکھا ہوا تھا۔ نشے کی حالت میں ہی آپ اس کاغذ کے ٹکڑے کو گھر لے گئے، اسے دھویا، صاف کیا، خوشبو لگائی، پھر سوچا کہ اسے کسی اونچی جگہ پر رکھ دیتا ہوں، اور خیال آیا کہ اگر گر گیا تو بے ادبی ہو جائے گی۔ آپ نے اسے مختلف جگہوں پر رکھنا چاہا لیکن دل نے تسلیم نہیں کیا۔ آخر کار آپ نے اس ٹکڑے کو منہ میں رکھا اور اسے نگل گئے۔ اسی رات آپ کو خواب میں بشارت ہوئی کہ بشر حافی، آج تم نے میرے نام کی لاج رکھی ہے، اب رہتی دنیا تک لوگ تمہیں اور تمہارے نام کو یاد رکھیں گے، اور جو تمہارا نام پکارے گا اس کی سانسوں میں ایک خوشبو پھیل جائے گی۔ اور یہی وہ بشر حافی ہیں کہ جو اس واقعے کے بعد اللہ کی طرف پلٹے اور اپنا نام زاہدوں اور عابدوں میں درج کروایا۔ اور اس واقعے کے بعد آپ نے زندگی بھر کبھی اپنے پاؤں میں جوتا نہیں پہنا۔ اگر کوئی پوچھتا تو اس کو کہتے کہ یہ زمین اللہ کا بچھایا ہوا ایک قالین ہے، یہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ میرے اور اس نعمت کے درمیان کوئی پردہ حائل نہ رہے۔ تو یہ ایک چھوٹا سا کام تھا کہ جس نے بشر حافی کی زندگی پلٹ کر رکھ دی اور اس کو دنیا اور آخرت میں سرفراز کیا۔ کس کو خبر کہ بارگاہ الہی میں کب اور کون سی چیز مقبول ہو جاتی ہے
اور انسان کی زندگی ایک لمحے میں بدل جاتی ہے۔ حضرت بلے شاہ فرماتے ہیں، بھروسہ کی اشنائی دا، ڈر لگتا بے پروائی دا۔ بلے شاہ کا کہنا ہے کہ اللہ کے بہت بڑے مقدس نام قہار اور جبار سے بھی مجھے ڈر نہیں لگتا۔ مجھے ڈر لگتا ہے تو اللہ کے ایک نام سے کہ جس کا مطلب بے پرواہی ہے۔ بے کہ اللہ کسی قانون کا پابند نہیں ہے، وہ بے پرواہ ہے۔ وہ چاہے تو بہت بڑے زاہد، عابد اور پارسا کو دوزخ میں دھکیل دے، اور چاہے تو کسی گناہ گار، کسی شرابی، کسی زانی کے لیے جنت کا دروازہ کھول دے، کیونکہ وہ بے پرواہ ہے۔ وہ چاہے تو کسی کی چھوٹی سی ادا پر راضی ہو جائے، اور چاہے تو کسی کی بڑی سے بڑی قربانی پر بھی راضی نہ ہو۔ وہ چاہے تو ساری زندگی ریاضتیں اور عبادتیں کرنے پر فقیری نہ دے، اور چاہے تو ایک لمحے میں فقیری سے نواز دے۔ اس کے ہاں فقیری کا کوئی البیلٹی گریڈیر نہیں ہے، وہ جسے چاہتا ہے بے تحاشا دیتا ہے۔ جب یہ فقیری کسی کو عطا ہوتی ہے تو اس کا رہن سہن، کھانا پینا، بولنا، جینا مرنا سب بدل جاتا ہے۔ عام لوگ فقیر کو سمجھ نہیں پاتے اور فقراء پر، اولیاء اللہ پر مختلف طرح کے الزامات لگانے شروع کر دیتے ہیں۔ کبھی لوگ ان فقراء کا مذاق اڑاتے ہیں تو کبھی بلے شاہ کی میت کی طرح ان کی لاشوں کو کوڑے کرکٹ پر پھینک دیتے ہیں۔ یہ فقیر دنیا کی سمجھ میں نہیں آتے، حالانکہ یہ فقیر ہر لمحہ پابند شریعت ہوتے ہیں۔ اصل میں وہ اللہ کے رازوں سے آشنا ہو جاتے ہیں۔ نماز جو کہ اللہ کے ساتھ کنیکشن کا نام ہے، تو یہ 24 گھنٹے اللہ کے ساتھ کنیکشن میں ہوتے ہیں اور حالت نماز میں ہوتے ہیں۔ جیسے بلے شاہ نے فرمایا کہ 24,000 نماز فخردی، تو 5 کدیاں پڑھدا، بلے شاہ دا اکو ہی منکا، مولا ہی مولا کردا۔ انسان ایک دن میں 22 سے 24,000 دفعہ سانس لیتا ہے، اور بلے شاہ نے سانس کے آنے جانے کو نماز کہا ہے۔ حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو دم غافل سو دم کافر، سن مرشد اے پڑھایا ہو، سنیا سخن گئیں کھل اکھیاں، اساں چت مولا ول لایا ہو، کیتی جان حوالے رب دے، اساں ایسا عشق کمایا ہو، مرن تھیں اگے مر گئے یا حضرت باہو، تاں مطلب نو پایا ہو۔ حضرت سلطان باہو نے بھی ہر سانس کو اللہ کے ذکر کے ساتھ منسلک کیا ہے کہ جو سانس بھی اس کے ذکر سے خالی رہا، وہ سانس غافل ہے، وہ مردہ ہے۔ یہ جو روزہ رکھتے ہیں، اس روزے کی کبھی افطاری نہیں ہوتی، کیونکہ ان کا روزہ لالچ، بغض، کینہ، جھوٹ، حسد اور غیبت کا روزہ ہوتا ہے، اس لیے یہ کبھی افطاری نہیں کرتے۔ یہ ہر وقت طواف یار میں مصروف رہتے ہیں، اور ان کی زکوٰۃ 2.5% والی زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ یہ بارگاہ الہی میں اپنا سب کچھ قربان کر دیتے ہیں اور سب کچھ نچھاور کر دیتے ہیں۔ ان کے دلوں میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اجاگر ہوتی ہے، اور یہ اطاعت رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی بنیاد بناتے ہیں۔ یہ جس حال میں بھی ہوں، ہر حال میں راضی برضا ہوتے ہیں۔ جیسے یہ فقیری عطا ہوتی ہے، وہ تمام مخلوقات کے
لیے بے زر ہو جاتے ہیں۔ وہ لوگوں کا بھلا کرنے میں مصروف رہتے ہیں اور کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے، جیسا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے کہ مومن وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ ہوں۔ جب یہ فقیری ملتی ہے تو یہ لوگ اپنے آپ کو پہچان جاتے ہیں، جیسا کہ حضرت علی علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے کہ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ یہ لوگ اللہ کو پہچان جاتے ہیں اور اس کی رحمت کے سائے میں رہتے ہیں۔ یہ لوگ نفس امارہ سے نفس مطمئنہ تک کا سفر بہت جلدی طے کر لیتے ہیں۔ ان کا نفس پاک ہو جاتا ہے اور مطمئن ہو جاتا ہے اور اللہ انہیں اطمینان کی دولت سے سرفراز کرتا ہے۔ یہ لوگ تمام عمر اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں اور اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور بدلے میں اللہ ان کے ذکر کو بلند کر دیتا ہے۔ ان کی قبر روشن ہو جاتی ہے اور لوگ ان کو اللہ کا ولی جانتے ہوئے ان کے مزاروں پر آتے ہیں اور اپنی منتیں مرادیں مانگتے ہیں، اور ان کے واسطے وسیلے سے کی گئی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ جب فقیری ملتی ہے تو کرامت کا ظہور ان کے اندر سے خود بخود ہونے لگتا ہے۔ لوگوں کو ان کی صحبت میں بیٹھ کر اللہ یاد آنے لگتا ہے۔ ان کی صحبت میں بیٹھنے سے لوگوں کی منفی سوچیں مثبت سوچوں میں بدل جاتی ہیں، لوگوں کے منفی کردار مثبت کرداروں میں بدل جاتے ہیں، لوگوں کے منفی رویے مثبت رویوں میں بدل جاتے ہیں۔ لیکن لمحہ فکریہ یہ ہے کہ جب یہ لوگ دنیا کی خواہشات سے آزاد ہوتے ہیں تو لوگ دنیا مانگنے ان کے پاس جاتے ہیں۔ کوئی نوکری کی طلب کرتا ہے تو کوئی اولاد کی، کوئی پیسوں کی طلب کرتا ہے تو کوئی کاروبار کی، حالانکہ ان کی دکان پر جو سودا موجود ہے اس کا خریدار ان کے پاس نہیں آتا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے سینے میں اللہ کے راز کو لیے پھرتے ہیں، لیکن اللہ کا طلبگار کوئی ان کے پاس نہیں پہنچتا، لیکن پھر بھی یہ سب کے لیے دعا گو رہتے ہیں اور مخلوق کی بھلائی کے لیے کام کرتے ہیں۔ ناظرین، اولیاء اللہ اور فقراء کی مختلف اقسام ہیں جن کے بارے میں آنے والی ویڈیو میں بات کریں گے، لیکن ان سب فقراء اور اولیاء اللہ میں ایک چیز کامل ہوتی ہے، وہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل اولاد اہل بیت سے وفاداری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے گھر سے محبت اور عقیدت ہی دین کی اصل بنیاد ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی جان و مال، بال بچے اور والدین سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جائے۔ اسی لیے فقیری کی سب سے بڑی شرط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وفاداری ہے۔ نبی محترم علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشی میں خوش رہنا اور ان کے غم میں غمگین ہونا ہی دین کی اصل ہے۔ فقیری کا ایک بہت بڑا مجروب نسخہ علامہ محمد اقبال نے 2 لائنوں میں بند کر دیا ہے۔ اس شاعر کی ایک لائن امتحان ہے جبکہ دوسری لائن میں وہ انعام ہے جو اس امتحان کے نتیجے میں ملتا ہے۔ اقبال فرماتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے
تو ہم تیرے ہیں، اور اگر تو ایسا کرنے میں کامیاب ہو گیا تو تو نے اس وفاداری کا ثبوت دے دیا۔ تو پھر جو انعام ملے گا وہ یہ ہے کہ یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ تو ناظرین، یہ فقیری ایک ایسا ٹاپک ہے کہ جس کے اوپر بات کرتے جائیں گے تو بات ختم نہیں ہوگی۔ یہ فقیری وہ فخر ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا فخر کہا ہے، اور جس چیز پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فخر ہوگا یقیناً وہ کائنات کی افضل ترین چیزوں میں سے ایک ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے اس فقیری کی خوشبو سے آشنا فرمائے، آمین ثم آمین۔ کیونکہ اولیاء اللہ کی صحبت میں گزرا ہوا ایک لمحہ ہزاروں سال کی عبادت سے افضل ہے۔ آپ خوش رہیں، آباد رہیں اور معرفت الہی کے طلبگار رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔